پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ خوشیوں کے دن ایک بار پھر لوٹائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یقیناً ہر مسلمان خوش ہوتا ہے۔ روایتوں میں آیا کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان 1 مہینے تک رویا تھا۔ شیطان 1 مہینے تک رویا تھا، اور آج بھی کچھ اس کی معنوی اولاد ہے جو میلاد کے مہینے کے آنے پر خوش نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہر مومن حضور کی آمد پر خوش ہے، اور کتنا خوش ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو حشر یعنی قیامت تک خوش ہوتے رہیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جامع مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ فیملی کوارٹر نواب شاہ کا یہ سالانہ 5واں محافل نعت و بیان کا پروگرام ہے، جس میں میں اور آپ سب الحمدللہ سب شریک ہیں۔ اللہ کریم نے نواب شاہ شہر کے اندر اس مسجد کے پروگرامز کو جو مقبولیت عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور مسجد اور کسی اور پروگرام کو مقبولیت عطا نہیں فرمائی۔ مقبولیت سے ظاہری مقبولیت مراد ہے، ورنہ حقیقی مقبولیت تو یہ ہے کہ جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ مقبول ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اس نے اس پروگرام کو ظاہری مقبولیت سے نوازا ہے، وہ حقیقی مقبولیت سے بھی نواز دے، اور بلا شبہ اس کے اندر مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور غوثیہ کمیٹی اور میلاد کمیٹی سمیت ہمارے مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا فیصل یامین مدنی صاحب حافظہ اللہ کا بڑا ہاتھ ہے، اور ان سب کی مل کر کوششیں اور کاوشیں ہیں کہ الحمدللہ ایک بار پھر ہمیں یہ رونقیں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں۔ بلکہ مجھے علامہ صاحب نے یہ بتایا کہ اتوار والے دن جب چاند نظر نہیں آیا تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور مسجد میں پروگرام کی نیت سے حاضر ہو گئے۔ بہرحال یہ ہم سب کی خوشی ہے، اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، گفتگو کے آغاز میں نے آپ سے ایک تو یہ بات کرنی ہے، کوشش کیجئے گا کہ میری ساری گفتگو آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ موضوع کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو بات سمجھ جائے گی، اور اگر توجہ نہیں ہوگی تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں کہ جو مولانا کر کے چلے گئے۔ تو اس لیے آپ کو کچھ سمجھانا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ بجائے خطیبانہ انداز کے تفہیم پر زیادہ میری توجہ ہو اور فوکس ہو۔ تو کوشش کیجئے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے تو آہستہ آواز میں کہہ لیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ توجہ آپ نے میرے بیان کی طرف رکھنی ہے۔ آج کی بیان کا جو عنوان ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ماہر نفسیات۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات۔ نفسیات یہ جمع ہے نفسیتن کی، اور اس کا مذکر آتا ہے نفس۔ نفس کا معنی ہے جان، جان، جسم، انسان، آدمی۔
تو نفس کی مؤنث ہے نفسیتن، اور نفسیتن کی جمع ہے نفسیات. یونانی زبان کے اندر نفسیات کو سائیکالوجی بھی کہتے ہیں. سائیکالوجی کا آپ نے لفظ سنا ہوگا. سائیکالوجی آپ نے جو شرارتی اور بے وقوف آدمی ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سائیکو ہو گیا ہے، تو اسی سے ہے سائیکالوجی. اور اس کے ماہر یعنی جو اس علم کا جو ماہر ہے اسے کہا جاتا ہے ماہر نفسیات، یعنی طبیعتوں، مزاجوں اور رویوں کو جاننے والا. توجہ رکھیے گا، انسانی طبیعتوں، مزاجوں اور رویوں کے جاننے والے کو ماہر نفسیات کہتے ہیں. ہر انسان کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر انسان کی طبیعت جدا ہے، ہر انسان کا رویہ جدا ہے، ہر انسان کا مزاج جدا ہے. اگر ہزاروں انسان ہیں تو ہزاروں طبیعتیں ہیں، اگر لاکھوں انسان ہیں تو لاکھوں رویے ہیں، اگر کروڑوں انسان ہیں تو کروڑوں طبیعتیں ہیں. آج کے دور میں اس دنیا میں 8 ارب کی آبادی ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ 8 ارب طبیعتیں، 8 ارب رویے اور 8 ارب مزاج اس دنیا میں بستے ہیں. گھر کے اندر 5 بھائی ہیں، 5 کا مزاج الگ ہے، 5 کا مزاج الگ ہے. کوئی زیادہ غصیلا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی چڑچڑا پن ہے. مسجد کے اندر اگر 100 نمازی آتے ہیں سب کا مزاج لیتا ہے. رشتہ داروں کے اندر پھر میاں بیوی میں بعض اوقات ایک دوسرے کا مزاج نہیں ملتا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے اہل عرب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عرب جو تھی وہ جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، جہالت میں ڈوبی ہوئی. یعنی اس قدر جاہلانہ اور اس قدر مشرکانہ اور اس قدر قبیحانہ رسمیں ان میں موجود تھی کہ اگر بیٹی پسند ہوتی تھی تو اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر کے یہ میرے لیے شرم کا باعث ہے، اپنی زندہ بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر 100 سال، 150 سال، 200 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھی. ایسی پسی ہوئی قوم، ایسی مشرکانہ قوم، ایسی قبیح قوم، ایسی جنگجو قوم، ایسی لڑاکو قوم، ایسی جاہل قوم. اور ان جاہل قوم کے اندر عورتوں کا مزاج علیحدہ ہے، بوڑھوں کا مزاج علیحدہ ہے. اور بوڑھوں کا تو اچھے بھلے بوڑھوں کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. جب بندہ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو چڑچڑا پن اور عجیب طبیعت اس کی آ جاتی ہے. خواتین کا مزاج علیحدہ ہے، بچوں کا مزاج علیحدہ ہے، تاجر کا مزاج علیحدہ ہے، پھر جو جنگ لڑنے والے ہیں ان کا مزاج علیحدہ ہے، شہری لوگوں کا مزاج علیحدہ ہے، دیہاتی لوگوں کا مزاج علیحدہ ہے، ہر آدمی کا مزاج علیحدہ ہے. ایک طرف تو شرک اور جہالت میں ڈوبی ہوئی عرب قوم، اور دوسری طرف اس قدر رویوں، طبیعتوں اور مزاجوں کی تبدیلی. ایسے حالات کے اندر رب کائنات جل وعلا نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے اور مؤثر تبلیغ اور انداز تبلیغ دیکھیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے تشریف لا کر سب کے مزاجوں کو، سب کی طبیعتوں کو اور سب کے رویوں کو بدل کر ایک رویہ کر دیا، اور وہ رویہ میرے مصطفیٰ رویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. وہ مزاج وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. وہ طبیعت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور طبیعت تھی. اللہ اکبر. یعنی آپ نے لوگوں کے مزاجوں کو بدل کر اسلامی مزاج میں بدل دیا، اسلامی طبیعت میں بدل دیا، اسلامی رویوں میں بدل دیا. اللہ اکبر. یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ 100% میری طرف توجہ رکھیے. اور یہ بیان آپ کی خدمت میں وہ لے کر آیا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق آج تک اس ٹاپک پر کسی نے بیان کیا نہیں. تقریباً 20 سال مجھے ہو گئے بیان کرتے ہوئے. علامہ صاحب بھی کافی ٹائم سے بیان کر رہے ہیں، اور تقریباً ہر اشتہار اور تقریباً محافل ہماری نظر کے اندر ہے. اس ٹاپک پر بیان آج تک ہوا نہیں، نہ کوئی کرتا ہے.
اور ایک یا دو کے علاوہ کوئی کتاب اس ٹاپک پر نہیں ملتی. تو میں آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آیا ہوں, آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. تو اس لیے 100% بلکہ 100 نہیں 200% توجہ رکھیے. تو حضور نے اہل عرب اور مشرکین کے مزاج کو بدل کر اسلامی مزاج میں بدل دیا, اسلامی رویوں میں بدل دیا, اسلامی طبیعتوں میں بدل دیا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جائے تو اس دنیا کے اندر حضور سے بڑھ کر کوئی ماہر نفسیات نہیں آیا ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر وصف حمید کا جامع بنایا ہے. 3 عربی لفظ آ گئے, آپ بولیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ وصف حمید اور جامع. ہر وصف حمید کا جامع بنایا ہے. وصف حمید کیا ہے؟ اچھے اور صاف, اچھے اخلاق, مہمان نوازی اچھا وصف ہے, حسن اخلاق اچھا وصف ہے, یتیموں کا سہارا بننا اچھا وصف ہے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا اچھا وصف ہے, کمزوروں کی مدد کرنا اچھا وصف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر وصف حمید کا جامع بنایا ہے. جو اچھے سے اچھا وصف دنیا کے اندر تصور کیا جا سکتا تھا, جو اچھی سے اچھی خوبی, جو اچھے سے اچھا اخلاق دنیا کے اندر تصور کیا جا سکتا تھا, اللہ رب العالمین جل شانہ نے وہ وصف اپنے محبوب کو عطا فرمایا, وہ خوبی اپنے محبوب کو عطا فرمائی. یعنی یوں سمجھ لیجئے دنیا کے اندر بڑے بڑے کامل انسان آئے, بڑی بڑی خوبیوں کے مالک ہے. حاتم طائی کو دیکھیے, آج تک اس کی سخاوت مشہور ہے. حاتم طائی کو دیکھیے, مگر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی, کوئی نہ کوئی عیب اور کوئی نہ کوئی نقص موجود ہوتا ہے. محبوب کریم کی ذات وہ ہے, اللہ نے آپ کو بے عیب اور بے نقص بنایا ہے, بے عیب اور بے نقص بنایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. علامہ طلعت مدنی صاحب آگے تشریف لائے. تو آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کا جامع بنایا ہے. انہی اخلاق میں سے ایک خوبصورت جو وصف ہے, توجہ ہے آپ کی, وہ ہے حضور کا ماہر نفسیات ہونا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, توجہ رکھیے گا, یہ جملہ کہنے لگا وہ تقریباً بیان کا خلاصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے رویوں, لوگوں کی طبیعت اور مزاجوں کو اسلامی مزاج میں ڈھال کر, اللہ اکبر, صحابہ کرام کو اس امت کا سب سے افضل فرد بنایا. یہی وجہ تھی کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, مگر آپ پر ایمان لانے والے کتنے تھے؟ 80 افراد. اللہ اکبر. ان کی تبلیغ میں کمی نہیں تھی, یاد رکھیے گا, ان کی تبلیغ میں کمی نہیں تھی. نبی کی تبلیغ کامل اکمل مکمل ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اجازت عطا فرمایا کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا, حضور علیہ السلام کے انتقال سے تقریباً 2-3 ماہ قبل کا موقع تھا, میدان عرفات میں جب حضور نے خطبہ دیا ہے, 1,24,000 صحابہ کرام اس میدان میں موجود ہیں. 23 سال کے عرصے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مزاج کو ایسی بدلا کہ سارے مشرکانہ رسوم, سارے مشرکانہ افعال کو چھوڑ چھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید اور رسالت کا شیدائی بنا دیا. اب یہ تھی ساری تمہیدی گفتگو. اب میں نے آپ کے سامنے اس کی چند مثالیں پیش کرنی ہے. اگر آپ کو تمہید سمجھ آ گئی ہے تو آپ میری مثالوں کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیے ذرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو قائل کیا ہے, سمجھایا ہے, یعنی ماہر نفسیات جو ہوتا ہے اس کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخاطب کو اگر قائل کرنا چاہے, سمجھانا چاہے, تو وہ سمجھانے سے پہلے کوئی مثال دیتا ہے. سمجھانے سے پہلے کوئی مثال دیتا ہے. میں بھی آپ کو سمجھانے سے پہلے مثال دینا. جب مثال سمجھ آ جاتی ہے تو جس کے لیے مثال دی گئی ہے, یعنی ممثل لہو, تو وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے.
اگر مثال سمجھ آ گئی تو ممثل لہو بڑے آسان انداز میں سمجھ آ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے, احادیث کا مطالعہ کیجئے. احادیث کے اندر آپ کو جگہ جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں, احادیث میں مثالیں نظر آئیں گی. صحابہ کا مجمع موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر بلکہ پہلے سوال قائم کیا. دیکھیں یہ بھی نفسیات ہے. جب سامنے والے کو کوئی چیز سمجھانی ہو نا تو سمجھانے سے پہلے اس پر سوال قائم کیا جائے. دیکھیں ایک چیز وہ ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ کو بتا دوں, سمجھ رہے میری بات کو, ایک چیز میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دوں, لیکن ایک چیز وہ ہے کہ پہلے میں اس پر سوال قائم کروں, سوال قائم کروں, اور سوال قائم کرنے کے بعد آپ کو وہ بات سمجھاؤں. تو ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ وہ چیز دل کے اندر قرار پکڑ جاتی ہے, وہ چیز دل و دماغ کے اندر مضبوط ہو جاتی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز سمجھانی تھی تو حضور نے پہلے مثال دی اور مثال سے پہلے سوال کیا. اپنے صحابہ سے پوچھا, ارشاد فرمایا, اے لوگوں مجھے ذرا بتاؤ, اے میرے غلاموں مجھے ذرا بتاؤ, اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو, پانی کی نہر, اور اس نہر کے اندر وہ 5 وقت روزانہ غسل کرتا, کتنی مرتبہ بولے, کتنی دفعہ؟ نہر کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہے اور روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے, 1 2 3 4 5. حضور فرماتے ہیں ذرا بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ دیکھیے پہلے سوال قائم کیا ہے اور سوال کے اندر مثال دی ہے حضور علیہ السلام نے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جب آدمی 5 دفعہ نہ آیا تصور ہی نہیں ہے اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی مثال بھی یہی ہے کہ جب بندہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. یہ ہے نفسیات, یہ ہے سائیکولوجی, یہ ہے لوگوں کی طبیعت اور مزاج کو سمجھنا. پہلے حضور نے سوال قائم کیا, سوال قائم کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال کھڑا کر دیا کہ اگر بندہ 5 دفعہ غسل کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے. تو یہ ماہر نفسیات کا ذرا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ میری بات کو آپ سمجھیں گے نا انشاءاللہ. سب کے ہاتھ کھڑے نہیں ہوں, بس آپ نے توجہ سے سننا ہے. میرا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگائیں, وہ تو آپ کی مرضی ہے, لیکن میری بات کو توجہ سے سنیے گا. اب دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا اور آپ پہلی بار اس کو جواب نہیں دیتے, یعنی آپ خاموش رہتے. سوال کرنے والا انتظار کرتا شاید جواب ملے, کچھ دیر رکنے کے بعد پھر دوبارہ سوال کرتا, حضور پھر خاموش رہتے. سوال کرنے والا پھر تیسری بار سوال کرتا, حضور پھر خاموش رہتے. اب دیکھیے ذرا, نبی پاک علیہ السلام سے اگر دین کے بارے میں سوال کیا جائے, حضور تو آئے ہی دین سکھانے کے لیے ہے, حضور تو آئے ہی شریعت سکھانے کے لیے ہے, مگر وجہ کیا ہے کہ سائل سوال کرتا ہے بسا اوقات, ہر بار نہیں, ہر بار نہیں, کبھی کبھار, بسا اوقات سائل کے سوال پر آپ جواب نہ دیتے, خاموش رہتے. سائل نے ایک بار سوال کیا, حضور خاموش ہے, پھر دوسری بار سوال کیا, حضور خاموش ہے, پھر تیسری بار سوال کیا, حضور خاموش ہے. اللہ اکبر. سائل جب چوتھی بار سوال کرتا تو آپ اس کا جواب عطا فرماتے. اب آپ بولیں گے اس میں حکمت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس میں لوجک کیا ہے؟ لوجک یہ ہے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا اور مصطفیٰ کریم خاموش ہیں, سوال کرنے والے کا بھی تجسس بڑھ گیا, جتنے افراد وہاں بیٹھے ہوئے سب کا تجسس بڑھ گیا کہ کیا وجہ ہے, یہ سوال کیسا ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا رہا. سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا, پھر خاموشی. سوال کرنے والے کی بھی طلب, جستجو, حیرت بڑھ گئی, وجہ کیا ہے, جواب نہیں دیا جا رہا. تیسری بار سوال ہوا. یہ ماہر نفسیات کی ایک ٹپ ہے, ماہر نفسیات کا ایک وصف ہے کہ جب انہوں نے کسی خاص اور ضروری چیز کی طرف توجہ دلانی ہو تو سائل کے سوال کا جواب نہ دے, انتظار کرنے کے بعد جب چوتھی بار جواب دیا جائے گا تو سب سائلین کی اس کی طرف توجہ ہو جائے گی اور وہ سمجھ لیں گے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی خاص بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اب ذرا اس کا الٹ کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ ارشاد فرماتے, اے میرے غلاموں تم جانتے ہو کہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟
حضور فرماتے تم جانتے ہو کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضور رک جاتے، جواب نہیں دیتے. پھر دوسری بار فرماتے تم جانتے ہو سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضور خاموش ہو جاتے، نہیں بتاتے. پھر تیسری بار فرماتے تم جانتے ہو سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب 3 بار آپ سے کہا جائے گا کہ تم جانتے ہو سب سے افضل عمل کیا ہے، آپ کی جستجو بڑھے گی، آپ کی طلب، آپ کی حیرت بڑھے گی. یعنی ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز طلب اور انتظار کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ بڑی عزیز ہوتی ہے، وہ دل و دماغ کے اندر راسخ کر جاتی ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تربیت اور انداز تبلیغ تھا کہ بسا اوقات آپ 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ کوئی چیز آپ بیان فرمایا کرتے. تیسری بات دیکھیے ذرا، آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، آپ اسے ڈائریکٹ کہہ دیں گے بچہ بیٹا گالی نہیں دے، گالی دینا اچھی بات نہیں ہے. آپ کے بچے نے جھوٹ بولا، آپ ڈائریکٹ بولیں گے بیٹا جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ 4 بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو کوئی کسی بات پر ٹوکیں گے تو آپ کا بیٹا اس بات کا برا منائے گا. یا اپنے بھائی کو 4 لوگوں کے سامنے جب ٹوکیں گے، یا اپنے دوست کو 4 لوگوں کے سامنے ٹوکیں گے، وہ برا منائے گا کہ یار مجھے سب کے سامنے بول دیا یار، پرواہ نہیں کی، اکیلے میں بول دیتے، اکیلے میں سمجھا دیتے، میرا نام لے دیا، سب کے سامنے بول دیا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ اور انداز تربیت یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا بھی ہوتا. اب دیکھیے ذرا، یہ بھی ایک ماہر نفسیات کا ایک طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ ہمارے یہاں پر ایک کہاوت کہی جاتی ہے. میں اس بات کو اس مثال پر فٹ نہیں کر رہا، ایک تفہیم کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ کوئی شخص فلاں بات کر رہا ہے یا فلاں کام کر رہا ہے جو اسے کرنا، بولیے کرنا، پیچھے والے بھی ذرا بولے، اور حضور علیہ السلام کو منع کرنا ہوتا، آپ کبھی کسی کا نام نہیں لیتے، آپ کسی کو ڈائریکٹ نہیں بولتے. یہ ماہر نفسیات جانتے ہیں کہ اگر آپ نے سمجھانا ہے تو اشاروں کنایوں کے اندر آپ اس طرح سمجھائیں کہ سامنے والے کو بات بھی سمجھ آ جائے اور کسی کی تذلیل بھی نہ ہو، توہین بھی نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوتے، اور جلوہ افروز ہونے کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک جملہ آپ کی زبان پر ہوتا. وہ جملہ آپ بھی یاد کر لیجئے، عربی زبان کا جملہ ہے، ما بال اقوام یفعلون ذالک، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسا ایسا کرتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کام کرنے لگ گئے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اب جتنے سب افراد موجود تھے، اب دیکھیے ذرا، میرے سامنے تقریباً 100-150 افراد موجود ہیں. میں نے کسی کو ٹوکنا ہے، اگر ڈائریکٹ ٹوکوں گا تو کہیں گے علامہ صاحب نے جھاڑ دیا یار مجھے سب کے سامنے. لیکن اگر کسی کو سمجھانا ہے تو ایسی بات کہو کہ بات کی بات ہو جائے، سامنے والا سمجھ بھی جائے. یہ ماہر نفسیات کی مہارت کا عالم ہے کہ وہ تفہیم کے انداز کو اس طریقے سے اپنایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑے سوالات کیے. اگر ان سوالات کو جمع کیا جائے تو یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر. اور ایک عرب مورخ نے کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کتاب کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے الصحابۃ یسألون والنبی مجیب، یعنی صحابہ کرام کے سوالات اور مصطفیٰ کریم کے جوابات. کہیے سبحان اللہ. اور دوسرا جز ہے النبی یسأل والصحابۃ یجیبون، کہ حضور کے سوالات اور صحابہ کرام کے جوابات. اللہ اکبر. بہرحال تو نبی پاک علیہ السلام سے بارہا پوچھا گیا کہ ما افضل الاعمال، حضور یہ بتائیے کہ افضل عمل کون سا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، والدین کے ساتھ بھلائی ہے، خدمت دین ہے، راہ خدا میں سفر ہے، کتنے سارے نیک اعمال ہیں. حضور یہ بتائیے کہ افضل عمل کیا ہے، سب سے زیادہ ثواب کس میں ہے. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں نا تو احادیث کے اندر، ابھی مغرب کی نماز کے بعد شاملہ کے اندر میں سرچ کر رہا تھا تو نہ جانے کتنی ساری درجنوں احادیث میرے سامنے آ گئی. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا کسب حلال کرنا، یعنی حلال کمائی کرنا، حلال روزی کمانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ چوتھی حدیث میں فرمایا ایسا عمل جو نفس پر گرا ہو، مشکل ہو، بھاری ہو، فجر کی نماز میں اٹھنا یہ مشکل ہے، تہجد میں اٹھنا یہ مشکل ہے، گرمیوں میں روزے رکھنا یہ مشکل ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پانچویں حدیث میں فرمایا لوگوں سے محبت کرنا یہ افضل عمل ہے۔ آواز نہیں آئی آپ؟ یہ میں نے کیا کہا؟ پانچواں عمل کون سا ہے بتائیے ذرا۔ آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم تو اپنے دلوں کے اندر نفرتیں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کرنا؟ کس سے کرنا؟ لوگوں سے محبت کرنا۔ کس سے کرنا؟ زور سے بولے ذرا یار۔ لوگوں سے محبت کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ پانچواں۔ چھٹی حدیث میں ارشاد فرمایا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ساتویں حدیث میں فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ آٹھویں حدیث میں فرمایا اللہ سے محبت کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ نویں حدیث میں فرمایا حسن اخلاق اختیار کرنا، یعنی غصہ نہ کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ 10ویں حدیث میں فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ 11ویں حدیث میں فرمایا حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے، اب دیکھیے ذرا، ایک حدیث میں فرمایا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل۔ تو افضل تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، افضل تو دو نہیں ہو سکتے، افضل تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کلاس کے اندر ایک بچے کی پوزیشن آتی ہے تیسری، ایک کی آتی ہے دوسری، ایک کی آتی ہے پہلی۔ اللہ اکبر، جو ایک ہے وہ پہلی پوزیشن والا ہے۔ توجہ رکھیے، بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، توجہ رکھیں آپ۔ کلاس کے اندر پہلی پوزیشن والا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ پہلی پوزیشن والا ایک ہی ہو سکتا ہے، تو افضل عمل بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ 11 احادیث کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل یہ ہے، افضل عمل یہ ہے، افضل عمل یہ ہے۔ تو افضل تو عمل ایک ہی ہو سکتا ہے، سارے تو افضل نہیں ہو سکتے۔ افضل کا معنی ہے سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ اجر والا، سب سے زیادہ ثواب والا۔ اللہ اکبر۔ اب علماء اس کی تشریحات میں بیان فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اس کی تشریحات میں بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا جیسا شخص ہوتا تھا حضور اس کو جواب بھی ویسا ہی عطا فرماتے تھے۔ اگر کوئی شخص ایسا تھا جو جہاد میں جانے سے ڈرتا تھا تو اس کے لیے حضور نے فرمایا جہاد میں جانا سب سے افضل عمل ہے۔ اگر کوئی ایسا تھا جس کی والدین کی خدمت میں کمی تھی تو حضور نے اس کے لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا تھا جس کے حسن اخلاق میں کمی تھی حضور علیہ السلام اس کے لیے فرماتے حسن اخلاق اختیار کرنا، یعنی غصہ نہ کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کی رعایت کر رہے ہیں۔ آنے والا جیسا ہے جواب بھی ویسا ہے، سوال کرنے والا جیسا ہے جواب بھی ویسا ہے۔ ارے یہ ماہر نفسیات کی مہارت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر سوال کرنے والے کو اس کے حساب اور اس کی حیثیت کے مطابق جواب عطا فرمایا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، توجہ ہے آپ کی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، اس حدیث کو ذرا بڑی غور سے سنیے گا، اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ العیاذ باللہ، بدکاری یعنی زنا، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام وہاں بیٹھے سب حیران، یہ کیسا سوال کر لیا؟ عموماً تو ایسا ہی ہوتا، گناہ کرنے والا پوچھ کر گناہ نہیں کرتا، جس نے چوری کرنی ہے وہ پوچھ کر چوری نہیں کرتا، وہ کر لیتا ہے۔ جس نے جھوٹ بولنا ہے وہ پوچھ کر جھوٹ نہیں بولتا، وہ بول لیتا ہے۔ مگر یہ شخص آیا اور آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت ہے۔ سب صحابہ ہے، آچرا کیوں؟
اتنا بڑا گناہ، کسی کی عزت کو لوٹ لینا، زنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہم رضوان جلال میں آ گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے. آئے ہائے ہائے ہائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن گناہوں کو مٹانے کے لیے آئے، جن بے حیائیوں کو، جن فحاشیوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اسی بے حیائی اور فحاشی کے لیے حضور سے اجازت مانگی جا رہی ہے. کتنا جلال حضور کو آیا ہوگا، کتنا غصہ حضور کو آیا ہوگا، مگر نہیں. اللہ اکبر. حضور کو جلال نہیں آیا. یہ حضور کا معجزہ تھا کہ جب جب حضور کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، آپ کا جلال نہیں، آپ کا حلم بڑھتا چلا گیا ہے، آپ کا حلم بڑھتا چلا گیا ہے. حضور مجھے بدکاری کی اجازت دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے حلیمانہ انداز کے اندر فرمایا کہ اچھا ایک بات کا جواب دو. اس نے کہا حضور پوچھئے. میرے آقا ارشاد فرماتے جس عمل کی تم مجھ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہو بتاؤ، اگر یہی کام کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، برداشت نہیں کروں گا. میرا آقا فرماتے اگر یہی عمل کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ کرے؟ عرض کی حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ برداشت کر لو، ہو ہی نہیں سکتا. کہا کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ نہیں ہو سکتا. کہا بیٹی کے ساتھ کرے؟ نہیں ہو سکتا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں سوالات کر لیے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کے ساتھ تم یہ عمل کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. اللہ اکبر. اس کے بعد ہائے 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 جب حضور نے سمجھا دیا اور سمجھانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور عرض کی الہ العالمین اس کے سینے سے اس فعل بد کی محبت کو نکال دے. اللہ اکبر. اس شخص کا کہنا تھا جب دست مصطفیٰ میرے سینے پر پڑا، کہتے ہیں جس طرح مجھے اس عمل سے زیادہ رغبت اور محبت تھی اب مجھے اس سے بھی زیادہ اس عمل سے نفرت ہو گئی. اللہ اکبر. حضور کی نبی پاک علیہ السلام کا سمجھانا دیکھیے، حضور کی تفہیم دیکھیے، حضور کی تربیت دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ کو ناپسند ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس فعل بد کا انجام بتا دیتے، مگر نہیں. حضور کی نفسیات، لوگوں کی نفسیات جانتے تھے، کس کو کس طرح سمجھانا ہے، کس کو کس طرح مائل کرنا ہے، کس کو کس طرح قائل کرنا ہے، کس کو کس طرح گھائل کرنا ہے، کس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے بارے میں جانتے تھے. اللہ اکبر. اور آپ کے اس انداز تربیت سے اس کے دل سے اس بدکاری اور فعل بد کی نفرت نکل گئی. اللہ اکبر. اگلی بات یہ دیکھیے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، ہجرت کا حکم ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. توجہ رکھیے گا میری بات کو. آپ جو صحابہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے ان کا مدینے میں نہ گھر تھا، نہ رشتہ دار تھے، نہ کاروبار تھا، نہ بزنس تھا، نہ کوئی جان پہچان والے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے مکے سے آنے والے مدینے والوں کے لیے اجنبی ہیں اور مدینے والے مکے والوں کے لیے اجنبی ہیں. اتنے سارے صحابہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کس کی سرزمین پر آئے؟ مدینے کی سرزمین پر آئے. کوئی شخص کسی کو برداشت کر لے؟ ہے جی. آج بھی دنیا کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ یہ لوگ تو ہجرت کر کر آئے ہیں، نہ ان کے باپ دادا یہاں کے تھے، نہ یہ یہاں کے ہیں، آ کر ہماری دھرتی پر قبضہ کر لیا، آ کر ہماری سرزمین پر قبضہ کر لیا، یہ لوگ تو ہجرت کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے والے مکے والوں کے دشمن بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے والے مکے والوں کو قبول نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے والے مکے والوں کو برداشت نہ کریں. اللہ اکبر. حضور کی حکمت عملی دیکھیے، حضور کی دور اندیشی دیکھیے، حضور کی خارجہ پالیسی دیکھیے، حضور کی فراست دیکھیے،
حضور کی نفسیات میں مہارت دیکھیے. جب یہ صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، سب سے پہلے حضور نے جو کام کیا ہے وہ مکے اور مدینے والوں کے اندر رشتہ مؤاخات کو قائم فرمایا ہے. کس کو قائم فرمایا ہے؟ کس کو قائم فرمایا ہے؟ رشتہ مؤاخات. مؤاخات عربی زبان میں کہتے ہیں بھائی چارے کو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو مدینے والوں کا بھائی بنا دیا اور مدینے والوں کو مکے والوں کا بھائی بنا دیا اور ایسا بنایا. اللہ اکبر. تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. ذرا سیرت نگاروں کو اٹھا کر دیکھیے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. اس طرح بھائی بنایا کہ سگے بھائی سے بڑھ کر مدینے والا مکے والے کو بھائی سمجھتا تھا، سگے بھائی سے بڑھ کر. اور ایسا بھائی بنایا کہ مدینے والوں میں سے کسی کے پاس 2 گھر تھے. توجہ رکھیے گا، مدینے والوں میں سے کسی کے پاس 2 گھر تھے تو 1 گھر اپنے بھائی کو عطا فرما دیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے، نوید کو فیصل کا بھائی بنا دیا اور فیصل کو نوید کا بھائی بنا دیا، سلیم کو کلیم کا بھائی بنا دیا اور کلیم کو سلیم کا بھائی بنا دیا. کسی کے پاس 2 گھر تھے تو 1 گھر اپنے بھائی کو دے دیا، فری میں دے دیا. اللہ اکبر. کسی کے پاس 2 لونڈیاں تھی، 1 لونڈی اپنے بھائی کو دے دی. کسی کے پاس 2 غلام تھے، 1 غلام اپنے بھائی کو دے دیا. اگر کسی کے پاس 2 دکانیں تھی، 1 دکان اپنے بھائی کو دے دی. حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھی، 1 کو طلاق دے کر اس کی عدت گزار کر اس کا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ کر دیا. ایسا رشتہ ہے مواقعات. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے نفسیات یہ جانتی تھی اگر میں نے ان کے درمیان رشتہ مؤاخات کو قائم نہیں فرمایا، ان کے درمیان دوریوں کو دور نہیں کیا، ان کی آپس میں قربتوں کو قریب نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جائیں. یہ حضور کی دور اندیشی تھی، یہ حضور کی پالیسی تھی، یہ حضور کی حکمت عملی تھی. نبی پاک علیہ السلام کی اس دور اندیشی اور حکمت نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر ایسا بھائی چارہ قائم فرمایا کہ جب تک مکے سے ہجرت کرنے والے مدینے میں زندہ رہے، کسی مدینے والے نے مکے والے پر تلوار نہیں اٹھائے، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے گالی نہیں نکالی. اللہ اکبر. وہ اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر انہیں حقیقت اور انہیں عزت عطا فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آگے دیکھیے آپ، نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کا جو ایک پر اثر اور نفسیاتی پہلو یہ ہے. میری بات سمجھیں آپ نے اپنے کسی دوست سے کام نکلوانا ہے، آپ کو پتہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا، آپ اس کی تعریف کریں. تعریف کرنے کے بعد آپ اس سے کام کا کہیں گے، وہ فوراً کرے گا. آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، اور تعریف جھوٹی نہ ہو، تعریف سچی ہو. یعنی جس کو اللہ نے کوئی کمال اور وصف عطا فرمایا ہے بندہ اس کو تسلیم کرے. اگر کسی کے گفتگو کا کمال اچھا ہے، کوئی اچھا بول لیتا ہے تو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں یار گفتگو اچھی کرتا ہے. کسی کی آواز اچھی ہے، تسلیم کرنا چاہیے، اللہ نے بڑی پیاری اس کو آواز عطا فرمائی. کسی کو حسن عطا فرمایا تو تسلیم کرنا چاہیے، بڑا خوبصورت ہے. کسی کو سخاوت کا وصف عطا فرمایا، تسلیم کرنا چاہیے کہ بڑا سخی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی جو انداز تبلیغ تھا اور اس کے اندر ایک نفسیاتی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جگہ بجگہ تعریف فرمائی ہے، جا بجا تعریف فرمائی ہے. آقا اپنے غلام کی تعریف کرے، اس سے بڑھ کر غلام کے لیے اور کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجیے. جزاک اللہ خیر. اپنے صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی ہے. ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. حضرت عمر کے لیے فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر نبی بن کر آتا.
حضرت عثمان کے لیے فرمایا عثمان ایسے باحیا ہے، فرمایا انسان تو انسان، فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ مولا علی کے لیے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضرت معاذ کے لیے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے لیے فرمایا خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت زید بن ثابت کے لیے فرمایا تم میں سب سے زیادہ جو قرآنی احکام کو جاننے والا ہے وہ زید بن حارث ہے۔ یہ نفسیاتی پہلو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی اور سچی تعریف بیان فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور حوصلہ افزائی فرما کر ان کی تعریف بیان فرما کر، یعنی آپ دیکھیے جب ایک صحابی، ایک غلام اپنے آقا کے منہ سے اپنی تعریف سنے گا، ہائے 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 ہائے، آج حضور نے میرے لیے یہ فرمایا ہے، آج حضور نے میرے لیے فرمایا۔ اسی نفسیاتی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ حضور پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ کہتے ہیں نا وہ کیا وجہ تھی کہ حضور کے ایک فرمان پر صحابہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے؟ یہ حضور کی نفسیاتی تربیت تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف بیان فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ ہر آدمی کی طبیعت، مزاج اور رویہ الگ ہے، عورتوں کی طبیعت الگ ہے، مردوں کی طبیعت الگ ہے، جوانوں کی طبیعت الگ ہے، بوڑھوں کا رویہ، بوڑھوں کا مزاج الگ ہے، بچوں کی طبیعت، بچوں کا مزاج الگ ہے۔ سب سے زیادہ جو الگ اور تھلگ مزاج ہے وہ بچوں اور بوڑھوں کا ہے، بچوں اور بوڑھوں کا ہے۔ بچے کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، بوڑھے کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ لگ رہا ہے ایسا تو نہ کریں یار۔ محمد مصطفیٰ میرے پاس آپ سب مل کے زور سے کہیں محمد مصطفیٰ والے آرام سے بیٹھے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے بچے کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ بچے کے سامنے اگر آپ کوئی کھانے کی چیز اگر آپ لیتے ہیں تو بچہ سب سے پہلے اس پر جھپٹتا ہے۔ یہ بچے کی نفسیات ہے، یہ بچے کی عادت ہے۔ کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، آپ پلیٹ لے کر آئے بچہ پوری پلیٹ کو پکڑ لے گا، یہ بچے کی عادت ہے۔ آپ تھال لے کر آئے بریانی کا، بچہ پورے تھال کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ اور اگر بہت چھوٹا بچہ ہو، 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 5 مہینے کا، جسے پتہ نہ ہو تو پھر وہ ہر چیز کوئی کھانے پینے کی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ موبائل کو بھی منہ میں ڈالتا ہے، وہ پین کو بھی منہ میں ڈالتا ہے، وہ گلاس کو بھی منہ میں لیتا ہے۔ یہ بچے کی طبیعت ہے۔ اور بچے کی دوسری طبیعت یہ ہے، بچہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے دیا جائے۔ مانتے ہیں نا اس بات کو آپ؟ یعنی 4 افراد بیٹھے ہو، گھر کے 4 افراد بیٹھے ہو، کوئی بھی کھانے کی چیز آ جائے، بچہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے دیا جائے۔ اور بچے کی تیسری طبیعت بھی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، بچہ یہ چاہتا ہے سارا مجھ کو دیا جائے۔ تسلیم کریں گے نا اس بات؟ بچہ کہتا ہے سارا مجھے دے دیا جائے، کسی کو کچھ نہ ملے۔ بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے، کیک ہوتا ہے، بچہ سارا اس کے اندر ہاتھ مار مار کر خراب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی مہارت نفسیات کی عطا فرمائی تھی۔ اگر کوئی مدینہ منورہ کے اندر جب کوئی پہلا پھل تیار ہوتا، جیسے آم کا پھل پہلا آیا، تازہ تازہ پھل ہوتا ہے، سیب تازہ تازہ آیا، کیلا تازہ تازہ، کوئی بھی نیا پھل ہوتا، کھجور آتی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان دعائے برکت لینے کے لیے وہ پھل لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ علماء بیان فرماتے ہیں آج بھی اگر کوئی اپنے باغات میں سے سب سے پہلا پھل، حضور تو ظاہری حیات میں موجود نہیں، لیکن حضور کے وارثین یعنی علماء اس وقت موجود ہیں، اگر علماء کی خدمت میں لائے
اور علماء کی خدمت میں پیش کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کے باغات میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو اہل مدینہ کی عادت تھی کہ جب ان کے باغات کا پھل پک جاتا تو سب سے پہلا پھل لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ دعائے برکت عطا فرما دیجئے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر، ہائے 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 کہ یہ سبحان اللہ یا جس کے باغات کے لیے میرے مصطفیٰ دعا فرما دیں، ہائے 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 جو نہیں پکنے والے ہوں گے وہ بھی پک جائیں گے۔ حضور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی ثمارنا۔ اے اللہ ہمارے ساع میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما، ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ویسی ہی برکت عطا فرما جیسی برکت تو نے حضرت ابراہیم کی دعا پر مکے والوں کو عطا فرمائی تھی، ویسی ہی برکت تو میری دعا پر مدینے والوں کو عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دعا مکمل ہو جاتی تو پھر حضور دیکھتے اس مجلس کے اندر سب سے چھوٹا بچہ کون موجود ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا بچے کی نفسیات ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے چاہتا ہے کہ مجھے دیا جائے اور سارا ہی دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر حضور وہ خود تناول فرما لیتے بچہ دیکھ رہا ہوتا، اگر کسی اور کو دے دیتے تب بھی بچہ دیکھ رہا ہوتا۔ ارے یہ بچے کی نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے بعد وہ پھل اس مجلس میں بیٹھا ہوا جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا آپ اسے عطا فرما دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب 3 مثالیں میں نے آپ کو اور دینی ہے، اس کے بعد بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نفسیاتی تربیت کا یہ پہلو تھا کہ آپ سامنے والے کو بدگمانی سے بچاتے تھے، سامنے والے کو بدگمانی سے بچاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شیشے کی کانچ کی بوتل کے اندر کوئی شخص آپ کو پیتا ہوا نظر آ جائے اور اس کے اوپر کوئی بھی برانڈ نہ لکھا ہو تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، یہ کولڈ ڈرنک بھی نہیں ہے، یہ جوس بھی نہیں ہے، یہ پانی بھی نہیں ہے، شراب تو نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی تربیت کا پہلو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے والے آپ علیہ السلام سامنے والے کو بدگمانی سے بچاتے تھے۔ ایک بار حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، تو آپ کی زوجہ آپ سے ملنے کے لیے کسی کام سے آپ کے پاس تشریف لے آئی، حاضر خدمت ہوئی حضرت صفیہ بنت حی، اور جو کام تھا ملاقاتی کرنے کے بعد جب جانے لگی تو 2 شخص آپ کے سامنے سے گزرے۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں تو فوراً جلدی سے آگے نکل گئے۔ اب دیکھیے ذرا، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور فوراً کوئی شخص جلدی سے نکل جائے، سامنے والا کیا سمجھے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، تعالیان، انہیں بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا یہ میری زوجہ حفصہ ہے۔ آپ کی نفسیات دیکھیے، یعنی سامنے والا یہ بدگمانی نہ کر لے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ان دونوں لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے بارے میں بھلا کچھ سمجھ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی تربیت کا آپ پہلو دیکھیے، انداز دیکھیے کہ آپ نے سامنے والے کو بلا کر ایک ہونے والی ممکنہ بدگمانی سے ان کو بچا لیا کہ سننے والوں سن لو، یہ کوئی اور عورت نہیں، یہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی نفسیات تھی، یہی نفسیات تھی جس نفسیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تبلیغ کو بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی جلدی کے ساتھ اہل عرب کے اندر رائج کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات آپ نے دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ کے ساتھ ایک گول دیوار بنی ہوئی ہے، گول دیوار خانہ کعبہ کے ساتھ۔ کس نے دیکھی؟ جس نے دیکھی ہو وہ ہاتھ اٹھائے۔ اب نیچے کر لیں آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جو بنایا تھا، یہ گول دیوار خانہ کعبہ کا حصہ تھی، یعنی یہ حصہ خانہ کعبہ سے باہر نہیں تھا، خانہ کعبہ کے اندر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اہل عرب جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے، کیونکہ خانہ کعبہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے،
जब बारिश पहाड़ों पर बरसती थी तो सारा पानी बहकर खाने काबा की दीवारों में और बुनियादों में आ जाता था, जिससे खाने काबा की दीवारें और बुनियादें कमजोर हो गई। ये सन 35 नबवी का वाकया है, यानी ऐलान नबूवत से 5 साल पहले, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। ये उस वक्त का वाकया है। लोगों ने आपस के अंदर मशवरा किया और मशवरा करने के बाद कि अब क्या किया जाए, खाना काबा की दोबारा तामीर करते हैं। तो लिहाजा दीवारों को गिराया गया, आज सरे नो खाने काबा की बुनियादें उठाई गई। सब लोग खाने काबा की बुनियाद में तामीर में हिस्सा नहीं लगे। मेरे आका भी खुद पत्थर उठा उठा कर खाने काबा की तामीर में हिस्सा ले रहे थे। हुजूर खुद पत्थर उठा उठा कर, पता चला अल्लाह के घर को तामीर करना और ईंटें उठा उठा कर लाना ये सुन्नत मुस्तफा है। हुजूर ने तो ईंटें भी उठाई, हुजूर ने तो पत्थर भी उठाए। जब मस्जिद की तामीर की बारी आती तो हमारी जेबों से 10 रुपए नहीं निकलते, फिर हम कहते हैं गुलाम है, गुलाम है, हुजूर के गुलाम है। हमारी जेबों से 10 रुपए ना निकले। होना तो ये चाहिए कि अरे हम पैसा भी देंगे, जहां तक हो सके तगारियां भी उठाएंगे। ये अल्लाह का घर है, बेलचे भी उठाएंगे, तगारियां भी उठाएंगे, ईंटें भी उठाएंगे। बहरहाल जब खाना काबा की तामीर होने लगी तो पैसों की शार्टेज हो गई, पैसे कम पड़ गए, पैसे कम पड़ गए। अल्लाह अकबर। तो अहले अरब ने ये तय किया कि ऐसा करते हैं कि खाना काबीर को इतना तामीर कर देते हैं, ये गोल दीवार जितना हिस्सा छोड़ देते हैं, आइंदा कभी पैसे आएंगे तो ये हिस्सा भी खाना काबा के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो आज तक वैसा ही मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा फतह फरमाया और मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा पर फतह नसीब हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाया था, तवज्जो रखिएगा, अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया था, ए आयशा, मेरा दिल ये चाहता है कि जो हिस्सा खाने काबा का अहले अरब ने छोड़ा था मैं उसे खाने काबा के अंदर शामिल कर दूं, लेकिन जो लोग नए नए मुसलमान हुए हैं मुझे खदशा है कहीं मेरे इस फेल से वो इस्लाम से फिर ना जाएं। यानी जो लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, अभी इस्लाम कामिल मुकम्मल तौर पर मजबूती के साथ उनके दिल में नक्श नहीं हुआ, नए नए मुसलमान तो हो गए, मगर जो पायदारी, जो मजबूती एक कामिल मुसलमान की होती है, कहा मुझे खदशा है कि मेरे इस फेल से कि वो इस्लाम से फिर ना जाए, कि जो खाने काबा की जो तामीर अहले अरब ने की थी उसके अंदर ये हिस्सा शामिल नहीं था। अब अगर मैं वो हिस्सा शामिल करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान इस्लाम से फिर जाए। आप लोगों की नफ्सियात को जानते थे और लोगों की नफ्सियात को जानकर आप फैसला फरमाते थे, लोगों की नफ्सियात को जानकर आप गुफ्तगू फरमाते थे, लोगों की नफ्सियात को जानकर आप कदम उठाते थे, लोगों की नफ्सियात को जानकर आप फैसले फरमाते थे। ये नफ्सियात को जानकर जो आपने फैसले फरमाए। और फिर देखिए जरा, ये खाना काबा की जब तामीर होने लगी और हजर अस्वद तक दीवारें बुलंद हो गई, हजर अस्वद जो जन्नती पत्थर है और खाना काबा की दीवार में लगा हुआ है, जब हजर अस्वद तक ये दीवारें बुलंद हो गई तो अरब के चंद कबाइल के अंदर इख्तिलाफ हो गया। बनु अब्दुद्दार और बनु अद्दी और इस तरह के जो दीगर कबाइल थे वो इख्तिलाफ करने लगे। कोई कहता था कि हजर अस्वद को उठाकर हम लगाएंगे, दूसरा कहता था हजर अस्वद को उठाकर हम लगाए, जन्नती पत्थर है और जन्नती पत्थर को खाने काबा की दीवार में लगाना ये बड़े एजाज और बड़े शर्फ की बात थी। तो हर कबीला ये चाहता था कि हजर अस्वद को उठाकर दीवार काबा के अंदर हम नस्ब करें। अल्लाह अकबर। कहते हैं 5 दिन गुजर गए, तकरार और झगड़ा खत्म नहीं हुआ, 5 दिन गुजर गए। कहते हैं कि हत्ता कि ये नौबत आ गई कहीं ऐसा ना हो कि ये काम करने पर तलवारें ना चल जाए, लोग एक दूसरे को मार ना दे। अल्लाह अकबर। ये ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले की बात है। तो एक शख्स था जिसका नाम था बनु उमैया बिन मुगीरा, अबू उमैया बिन मुगीरा। वो कहने लगा मैं तुम्हें इसका हल पेश करता हूं। लोगों ने कहा क्या है? कहा ऐसा करते हैं कि कल सुबह जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा, कदम रखेगा, हजर अस्वद वो लगाएगा। समझ आइए मेरी बात? पीछे वाले सो तो नहीं रहे, सोते हुए नजर आ रहे 3-4 अफराद। कहा कल सुबह हरम के अंदर जो सबसे पहले दाखिल होगा हजर अस्वद को वो लगाएगा। सब लोगों ने मंजूर कर लिया कि ये बात ठीक है, हम सब इस पर राजी हैं। अल्लाह अकबर।
اللہ کا کرنا دیکھیے کہ سب سے پہلے اگلی صبح جو حرم میں داخل ہوا وہ میرے مصطفیٰ کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے ذرا، فیصلہ تو یہی ہو گیا تھا کہ جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود کو لگائے گا، تو اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو اٹھا کر آپ دیوار کعبہ کے اندر نصب کریں گے، فیصلہ تو ہو گیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام توڑنے کے لیے نہیں آئے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نفرتیں دلانے کے لیے نہیں، خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر تو میں ہی لگاؤں گا، اب ایسا کرو ذرا چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو بچھا دیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر کے بیچ میں رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے قبیلے پتھر کو لگانے میں اختلاف کر رہے تھے وہ سب کے سب اپنے اپنے سرداروں کو میرے پاس بھیج دیں۔ ہر قبیلے کا سردار آیا، جب سردار آ گیا کھڑا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سردار اس چادر کو اٹھاؤ۔ سب نے چادر کو اٹھایا۔ اللہ اکبر، آپ کا حکیمانہ فیصلہ تو دیکھیے، یعنی آپ پتھر کو اٹھانے والے بھی ہیں، جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور سارے قبائل سے ایک ایک سردار کو طلب بھی کر لیا گیا۔ سب نے چادر کو اٹھا کر دیوار کعبہ کے قریب لے کر گئے۔ جب نصب کرنے کی باری آئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر لگا دیا۔ یہ ہے حضور کا نفسیاتی پہلو، نفسیاتی تربیت کا نفسیاتی پہلو۔ کس قدر آپ لوگوں کی نفسیات کو جانتے تھے، کس کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے، کس کو کس طرح سمجھانا ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کا کس طرح حل نکالنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات یہاں میں عرض کرنے لگا ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ کے درمیان اور اہل مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ آپ ابھی واپس تشریف لے جائیں، عمرہ نہ کریں۔ آپ اس سال عمرہ مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کے لیے آئیں گے۔ 3-4 اور بھی شرائط طے ہوئی۔ صلح حدیبیہ، پھر بیعت رضوان کا سارا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام 1400 صحابہ کو لے کر واپس چلے گئے۔ جب اگلے سال ذی القعدہ کے مہینے میں عمرۃ القضاء کرنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ آخری بات توجہ سے رکھیے گا، اگلے سال حضور 7 ہجری کو ذی القعدہ اور 7 ہجری حضور عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، بڑی غربت اور بڑی مفلسی کا عالم تھا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی 1 دن سے بھوکا تھا، کوئی 2 دن سے بھوکا تھا، کوئی 3 دن سے بھوکا تھا، کسی نے پیٹ پر 1 پتھر باندھا ہوا تھا، کسی نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اب عمرہ کرنا تھا، عمرے میں طواف بھی ہوتا ہے، عمرے کے اندر سعی بھی ہوتی ہے، اور چونکہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، اس حالت کے اندر چاروں طرف مشرکین مکہ کھڑے تھے اور مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ مشرکین کو ڈر بھی تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم پر حملہ کر دے اور مکے کو فتح کر لے، لیکن مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مکے کو فتح کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جب صحابہ کرام کی بھوک کی وجہ سے ایسی حالت تھی، کسی نے پیٹ پر 1 پتھر باندھا ہوا ہے، کسی نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کوئی 2 دن سے بھوکا ہے، کوئی 3 دن سے بھوکا ہوا ہے، پیٹ اندر چلا گیا، کمر جھک گئی ہے۔ مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سارے منظر نامے کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے والے مشرکین مکہ مسلمانوں کی بھوک کی وجہ سے کمزوری دیکھ کر ہمیں کمزور نہ سمجھ لیں، ہمیں ضعیف نہ سمجھ لیں، ہمیں ناتوانا سمجھ لیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اب جو طواف ہوگا وہ سینہ تان کر ہوگا۔ آوازیں نہیں آئی آپ کی؟ اب جو طواف ہوگا سینہ تان کر ہوگا، اب جو طواف ہوگا کندھے ہلا کر ہوگا، اب جو طواف ہوگا وہ اکڑ کر ہوگا، اب جو طواف ہوگا وہ پنجوں کے بل ہوگا۔
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजे उठाए, सीने को चौड़ा किया, कंधों को हिलाया और कंधों को हिलाते हुए बड़ी शान से, बड़े फखर से और बड़ी बहादुरी के साथ खाना काबा का तवाफ करना शुरू हुए। जिस तरह हुजूर तवाफ करते जाते थे उसी तरह पीछे पीछे सहाबा भी तवाफ करते जाते थे। भूख का आलम यह है, किसी ने एक पत्थर बांधा है, किसी ने 2 पत्थर बांधे हैं, लेकिन जब मुशरिकीन मक्का ने देखा ये सहाबा तो बड़े बहादुर हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, बड़े फखर से, बड़े आकार से ये चलकर तवाफ कर रहे हैं, तो हुजूर और सहाबा के चलने का मुशरिकीन पर ऐसा गहरा असर हुआ वो कि सब के सब मरऊब हो गए, सब के सब डर गए, सब के सब खौफजदा हो गए कि इन सहाबा में, इन मुसलमानों में ऐसी ताकत है, इनसे लड़ना आसान नहीं है। अल्लाहु अकबर। जंग की हालत में जब दुश्मन सामने हो ऐसी तदाबीर को इख्तियार करना, ऐसे फैसले करना और इस तरह के नफ्सियाती अफ़आल का असर देना, ये फकत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शायान शान है। आपने ऐसा नफ्सियाती फैसला फरमाया कि सब के सब मुशरिकीन मरऊब हो गए, डर गए, खौफज़दा हो गए। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नफ्सियात में महारत है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जैसा इल्म अता फरमाया, आज भी लोग माहिर नफ्सियात बनते हैं, मगर वो किताबें पढ़कर बनते हैं, वो किसी उस्ताद से सीख कर बनते हैं। जो अल्लाह ने अपने महबूब को नफ्सियात का इल्म अता फरमाया वो खुद अपने फजल से अता फरमाया। जो इल्म अता फरमाया ए महबूब, जो कुछ आप ना जानते थे अल्लाह ने आपको सब सिखा दिया है। वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा अर्रहमान अल्लमल कुरान। फरमाया कुरान महबूब को सिखाया है, मगर किसने सिखाया है? रहमान ने सिखाया है। और कुरान करीम के अंदर हर रत्ब याबिस का इल्म है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। तो मैं अपने बयान के इख्तिताफ आला हजरत एक शेर पर करूंगा कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। यानी किसी आदमी की खूबियों को अगर गिना जाता है, ये सखी है, ये मालदार है, ये लोगों की मदद करता है, ये आजिजी पसंद है, ये है, ये है, ये है, आप किसी के भी औसाफ को गिनेंगे, गिनने के बाद बिलाखिर उसके वस्फ खत्म हो जाएंगे। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा इस कदर ज्यादा थे, फरमाया कि अगर आपके ऐबों को गिना जाए तो आपके औसाफ को अगर गिना जाए तो गिनती खत्म हो जाएगी। आपके औसाफ खत्म होने वाले, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। यानी किसी के वस्फ खत्म हो जाए, ये खत्म होना ऐब है। किसी के वस्फ खत्म हो जाए, ये खत्म होना भी ऐब है। आपके औसाफ खत्म होने वाले, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या कहूँ तुझे। अल्लाह करीम हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।